اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم 9th کلاس اردو کا لیکچر نمبر 11 کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا ریوائزڈ سلیبس ہے گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق۔ تو آج ہم مرزا فرت اللہ بیگ کا جو لیسن ہے امتحان، وہ پڑھیں گے۔ صنفیت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک مضمون ہے، لیکن مضمون یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ بڑے اچھے انداز میں طنز اور مزاح کے ذریعے مرزا فرت اللہ بیگ نے طلباء کو یہ احساس دلایا ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے۔ اگر ہم اچھے انداز میں اپنی کلاسز نہیں لیں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم اچھے انداز میں امتحان کو پاس کر سکیں یا اچھے نمبر لے سکیں، اچھی پوزیشن لے سکیں۔ تو محنت کے لیے اگر ہم کچھ اور جو غیر ضروری اور غیر اخلاقی چیزیں ہیں، اگر ان کی طرف توجہ دیں گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ جو ذاتی محنت ہے وہ ہی ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ تو ان چیزوں کی طرف اس مضمون میں، جو کہ ایک بڑے مزاحیہ انداز میں مصنف نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس مضمون میں کہ کس طرح ہم نے محنت کرنی ہے اور پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یقیناً عزیز طلبہ، آپ نے بکس کھولنی ہوگی، امتحان کھولیے گا۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 70 ہے۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ صحیح۔ شروع میں ہی دیکھیں کہ مصنف ایک طالب علم کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپر لینے والے لوگوں کی میرے پیپر سے تسلی نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ بھائی امتحان یہ ہوا ہے تو اگلے سال پھر ہوگا، ہم پھر پیپر دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو اگلے سال پھر کوشش کریں گے آپ کی جو ہے وہ تسلی کرنے کی، اور ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ عام طور پہ طالب علم جو ہے، جب امتحان کا ذکر آتا ہے، پتہ چلتا ہے شروع میں وہ بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جو پیپر آگے بڑھتے ہیں، پیپر آتے ہیں، قریب آتے ہیں، تو وہ پھر گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ شروع میں پڑھا نہیں ہوتا۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں گھبراتے ہیں۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، بھئی فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال سے۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا۔ اب مصنف اپنے جو دوست ہیں ان کی حالت جو امتحان کے قریب ہوتی تھی اس کا ذرا اسکیچ، ایک خاکہ سا ہمارے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ یعنی جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس یعنی ہوش، شعور، ان کا دماغ مختل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بالکل بکھر جانا، یعنی ان کی سوچ بکھر جاتی تھی، ہوش غائب ہو جاتے تھے، صورت اتنی سی نکل آتی تھی، یعنی بالکل کمزور ہو جاتے اس پریشانی میں کہ پیپر آ رہے ہیں تو کیا بنے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا نہ اب بھی، اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ رتی برابر، تھوڑا سا بھی اثر نہیں تھا۔ پھر بھی پیپر آئیں گے بھائی، گزر جائیں گے، اگلے سال پھر سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، بڑے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے تھے، عجیب عجیب خیالات، ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی گفتگو، اپنی بات چیت، یہ ایسی چیزیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا، برتا نہیں تھا۔ مصنف کو یہ چیزیں بڑی کشش رکھتی تھی، یہ چیزیں اس کے لیے اپنی طرف بڑا مائل کرتی تھی، وہ ان کا لطف اٹھاتا تھا، بجائے اس بات سے پریشان ہوتا
کہ بھئی میں تو وہی کھڑا ہوں، یہ پیچھے والے لوگ میرے ساتھ آ گئے. وہ اس کو انجوائے کرتا تھا. جی چاہتا ہے کہ تمام امتحان ہوئے جائیں لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی ہے. ذرا غور کیجیے مصنف کے الفاظ پہ کہ وہ کہتا ہے کہ امتحان دیتا ہے لیکن نہ یہ شرط نہ ہو کہ بھئی پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو مصنف یہ بڑے عجیب انداز میں بات کر رہے ہیں. بھئی امتحان پھر کس چیز کا اگر پڑھنا نہیں اور یاد نہیں کرنا؟ امتحان تو پھر نام کا ہی ہوا. میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا. لا یعنی قانون کورس پورا کیا، یعنی وہ کتابیں پڑھائی گئیں. ظاہر مسلم نے خود تو پڑھی نہیں تھی. شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، ذرا سیر کے لیے جاتا. واپسی کے وقت لا کلاس یعنی سیکنڈ ٹائم میں مصنف کی کلاس ہوتی تھی، تو جو قانون کی کلاس اس میں بھی جھانک آتا، نظر مار آتا بھی کیا ہو رہا ہے. منشی صاحب دوست تھے، یعنی جو جن کے پاس رجسٹرز وغیرہ ہوتے تھے وہ دوست تھے، تو وہ جناب حاضری لگا دیتے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا. اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں غرق یعنی ڈوبے ہوئے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کلاس میں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا. عزیز طلبہ، یہاں پہ آپ اس وقت 9th کلاس میں بڑی غور طلب بات مصنف نے لکھی ہے. ذرا غور کیجئے کہ آج ہم جو سیکنڈری اسکول کے ٹیچرز ہیں آپ کو ڈانٹتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ آج کیوں نہیں توجہ سے پڑھ رہے، آپ کی صحت کیسی ہے، کل کیوں نہیں آئے تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اب ذرا غور کریں مصنف کی اس لائن پہ کہ کالج میں آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ کو کیا مسئلہ تھا. ان کو اپنے کام سے کام ہونا ہے. آپ کو کسی نے بالکل نہیں پوچھنا کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف کیوں توجہ نہیں دے رہے. ہم اس وقت آپ کو ڈانٹ کے تیاری کروا رہے ہیں کہ یہ کریں، آپ کے ٹیسٹ ہونے ہیں، پیپر. کالج میں آپ سے کوئی، پھر آپ کو یہ ہماری جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ یاد آئے گی. خیر آگے چلیے دیکھیے گا. مصنف کہتے ہیں کہ لیکچرر صاحب کو تو کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا تھا. کلاس میں ہے کوئی نہیں ہے وہ پڑھانے میں غرق ہیں. حاضری تکمیل یعنی امتحان کے لیے کالج میں ضروری ہوتا ہے کہ حاضری کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اگر امیدوار اتنے دن آیا ہے تو پھر ہی وہ امتحان دینے کے قابل ہو. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے حاضری کے مکمل کرنے میں کوئی دشواری، کوئی مسئلہ تھا. آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کسی مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ کوئی فرق نہیں آ سکتا تھا. جب حاضری لگ رہی ہے، گھر والوں کو بھی یہ ہے جی بچہ کلاس میں جا رہا ہے، پڑھانے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، تو پھر میرے تو سارے جو شغل جو فضول کام تھے وہ تو اسی طرح چل رہے تھے. والد صاحب قبلہ خوش تھے. قبلہ کا لفظ احتراماً استعمال کیا گیا ہے کہ والد صاحب محترم بہت خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کہ وہ جناب وکیل بن رہا ہے. کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. کان کترنا سے مراد کہ ان کو نیچا دکھائے گا. کسی وکیل، کوئی وکیل اس کے پائے کا نہیں ہوگا. ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، ہم اپنے کام میں ہیں، والد محترم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، پڑھانے والے اپنے کام، تو ہمیں کس نے کہنا ہے بھی کام کرو. بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے دیکھی جائے گی جب پیپر آئیں گے. لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے. عزیز طلبہ، آپ کے لیے یہ بڑی اہم لائن، یہ تو چند الفاظ ہیں، ذرا ان پہ غور کیجئے گا کہ پتہ نہیں چلتا وقت گزرنے کا. بندہ کہتا ہے ابھی سال پڑا ہے، پڑھ لیں گے. لیکن مصنف یہ لائن پہ غور کریں، کہہ رہے ہیں کہ زمانہ وقت جو ہے وہ آنکھ بند کی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، بالکل نہیں چلتا. تو ایسے ہی مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہوا گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح ہمارے بھی 2 سال گزر. لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا. چلیں جی اب آپ نے کر لیا ہے، اب آپ کی ڈیٹ شیٹ یہ ہے اور آپ نے پیپر دینے ہیں وغیرہ. اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے پیچھے لا کے ابھی کرو، اب تو یہ آپ کے ڈیٹ شیٹ وغیرہ آ گئی ہے، آپ کے پیپر بالکل قریب ہیں، تیاری کرو. مگر بھی میں بھی ایک ذات شریف ہوں، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی عام چیز نہیں ہوں کہ ان بزرگوں کے ہاتھ آ جاتا. میں بڑی
چلاک چیز، ذات شریف سے مراد ہے چلاک چیز۔ ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی مشکل تھی۔ میں نے تقاضا کیا، ان سے کہا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں گا، بال بچوں کی گڑبڑ میں کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے کمرہ چاہیے علیحدہ۔ چند روز اسی ہلے سے ٹال دیے، اسی بہانے سے گزر گئے، لیکن تابکے کب تک ایسا ہوتا؟ بڑی بھی یعنی والدہ محترمہ نے اپنے سونے کا جو کمرہ ہے خالی کر دیا کہ چلو بیٹا یہاں پہ رہو تم، کوئی بات نہیں، میں کہیں اور سو جاؤں گی۔ تو اس طرح اب میں دوسری چال چلا کہ دروازوں میں شیشے تھے، شیشوں سے باہر لوگ اندر دیکھ سکتے تھے، تو ایسے میری جو توجہ ہے، میری جو محویت ہے پڑھائی میں، اس میں خلل پڑے گا۔ اس پر میں نے کاغذ چپکا دی۔ اب میرا مقصد یہ تھا کہ میں اندر آرام سے لیٹا رہوں اور باہر سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ لیمپ روشن کر کے میں آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے، مجھے تنگ کر رہے ہو، میں توجہ سے پڑھائی کی طرف میری توجہ نہیں رہتی۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کا سونے کا الزام لگایا، بھئی آپ کا تو دروازہ ہم کھٹکھٹاتے رہے، دستک دیتے رہے، آپ اٹھے ہی نہیں، کیا بات تھی؟ تو کہہ دیا کہ پڑھتے وقت کبھی جواب نہ ہو، یہ ذرا خیال رکھیے گا، مجھے کوئی جو ہے نا تنگ نہ کرے، آئندہ کوئی بھی مجھے دکھ نہ کرے، تنگ نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بڑھ کر چمنی سے ہو گئی۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہو رہی ہے، آپ نے یقیناً یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی۔ تو ایک لیمپ ہوتا تھا، اس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا اور اس کے اوپر ایک شیشے کی چمنی ہوتی تھی، جیسے یہ بلب کا کور ہوتا ہے۔ تو وہ بعض اوقات جب اس کے اندر ایک دیے کے اندر ایک ڈالی جاتی تھی کپڑے کی بنی ہوتی تھی، وہ چیز اگر بھڑک جاتی تھی تو کام خراب ہو جاتا تھا، تو وہ سیاہ ہو جاتی تھی چمنی جو۔ تو اس کو یہ سمجھا گیا جی میری محویت کہ میں گم ہوں پڑھائی میں، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ لیمپ کب بھڑک گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، اس کے اندر جو اس کی پٹی ہوتی ہے اور معاملات اس طرح، میری توجہ اتنی۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، میں محنت نہیں کروں گا آگے کیسے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی فضول باتیں ان کو دکھا کے سنا کے میں ان کو خوش کر، وہ بڑا خوش ہو جاتے کہ بچہ ہمارا بڑی محنت کر رہا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا، جو ڈیٹ شیٹ آئی ہوئی تھی وہ وقت آ گیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، یعنی گھر والوں کو اس تیار کرنے کے لیے کہ میری تیاری اچھی نہیں، ظاہر ہے تیاری تو ٹھیک ہوئی نہیں، تو سارا ڈرامہ چل رہا تھا گھر میں میری طرف سے۔ تو میں نے کہا میری تیاری نہیں ہے، لیکن چونکہ گھر والوں کو پتہ تھا میں ہاسٹل میں رہتا رہا ہوں، روز میری حاضری بھی ٹھیک تھی، اور شبانہ روز دن رات کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا کہ جناب یہ بچہ تو اتنا پڑھتا ہے، تو یہ تو ایسے ویسے ہی اب عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ کم ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، پھر نہ مجھے کہنا، کیونکہ میں ابھی اپنے آپ کو امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامیابی جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح یہ آپ اس لیسن کی جو ہم نے تشریح کی یہ آپ تیار کریں گے، اور اس کے ساتھ اس لیکچر میں جو ایک اور کام آپ نے تیار کرنا ہے وہ ایک خط ہے جو قواعد انشاء سے آپ تیار کریں گے، اور وہ ہے خط کہ آپ اپنی چچا جان کو خط لکھیں گے، ان کے حال احوال پوچھیں گے، اور آپ کی چچی جان جو ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اپنے چچا جان سے کہ وہ ان کی اچھی علاج معالجے کے لیے ان کو ادھر لاہور میں لے آئیں تاکہ ان کا اچھے سے علاج ہو سکے۔ تو عزیز طلبہ یہ تشریح آج ہم نے کی، اور ایک خط جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا لیکچر نمبر 11 ختم ہوا، انشاءاللہ اگلا کام پھر ہم اس لیسن کا اگلا حصہ جو ہے وہ لیکچر نمبر 12 میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔